السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم آج بات کرتے ہیں غازی عباس کی کتنے سناتے ہیں، اور آپ نے ویڈیو یہ لاسٹ تک دیکھنی پلیز پلیز پلیز۔ تو آؤ آپ شروع کرتے ہیں۔ لائک سبسکرائب ضرور کرنا، ایک تو اس کا نام بہت مشکل آتا ہی نہیں ہے، تو اچھے کمنٹ بھی کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عباس، جن کو میدان کربلا کا شیر بھی کہا جاتا ہے، جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو ان کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس کون تھے اور کیسے شہید ہوئے؟ میدان کربلا میں حضرت عباس کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا حضرت عباس نے جنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور یزید نے حضرت عباس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عباس کی ولادت سے لے کر شہادت تک کا سارا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب، شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ 14 سال اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزارے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب عقیل کی پیشنہاد سے شادی کی تھی۔ جب امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور شجاع فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کی پیشنہاد دی۔ اس شادی کا ثمرہ 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ حضرت عباس 4 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو امام علی نے اپنی گود میں لیا اور آپ کو عباس کا نام دیا، اور آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر آپ کے بازوؤں کو بوسہ لیا اور رونے لگے تو ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ حضرت عباس نے امیر المومنین کے چچیرے بھائی عبید اللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے شادی کی تھی، اور ان سے 2 فرزند عبید اللہ اور فضل پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عباس ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کیا اور امام علی کی فوج کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جنگ صفین میں شام کے ابن شعثا اور اس کے 7 بیٹوں کے حضرت عباس کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شام کے لوگ ابن شعثا کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الفضل ہے، کیونکہ آپ کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے آپ کو اس کنیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور لقب قمر بنی ہاشم ہے، کیونکہ حضرت عباس نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بن ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عباس کی بہت ساری کرامات شیعوں کے ہاں مشہور ہیں، اور آپ سے متوسل ہو کر بیماروں کی شفا یابی اور دیگر مشکلات کے حل ہونے کے بارے میں متعدد واقعات لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، یہاں تک کہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ائمہ کی اولاد میں حضرت عباس بن علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور انہیں باب الحوائج سے جانتے ہیں اور ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ امام حسین کے حرم کے قریب حضرت عباس کا حرم شیعہ زیارت گاہوں میں سے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ حضرت عباس سے متعلق جو رسومات ہیں ان میں سے پہلی علم نکالنا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جناب عباس کی یاد میں علم نکالا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عباس امام حسین کے لشکر کے علم بردار تھے۔ دوسرے نمبر پر سکائی، جسے اردو میں سبیل کہا جاتا ہے۔ عزاداری کے ایام میں جلوس میں آنے والوں کو پانی اور شربت سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عباس کی قسم کھانا۔ عباس کے نام کی قسم کھانا شیعہ اور بعض اہل سنت کے ہاں بھی مرسوم ہے، یہاں تک کہ بعض نے نقل کیا ہے کہ بعض شیعہ اختلافات کو
ختم کرنے کے لیے حضرت عباس کی قسم کھاتے ہیں، اور بعض شیعہ اپنی قرارداد عہد و پیمان کو حضرت عباس کی قسم سے تضمین کرتے ہیں۔ بعض نے آپ کے نام قسم کھانے کی وجہ آپ کی شجاعت، وفاداری، غیرت، ادب اور جوان مردی بیان کی ہے۔ البتہ آپ کے نام قسم کھانا عراق کے بعض اہل سنت کے ہاں بھی بہت رائج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر دفاع عراق سے نقل کیا ہے کہ احمد حسن البکر، عراق کا سابق صدر، صدام اور بعض دیگر لوگ ایک عہد باندھنا چاہتے تھے اور اس عہد و پیمان کو مضبوط کرنے اور خیانت سے بچنے کے لیے قسم کھانے کو کہا، اور قسم کھانے کے لیے بعض نے ابو حنیفہ کے محل دفن کی تجویز دی، لیکن آخر کار قسم کھانے کے لیے حضرت عباس کے حرم جا کر وہاں قسم کھانا طے